اب آئیے آگے چند آیتوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ سائنٹیفکلی بہت سے لوگ ان آیتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں پاتے. آیت نمبر یہ ہے آیت نمبر 30. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بگ بینگ کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن سب نے سنا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بہت سو نے سنا ہوگا، بہت سو نے نہیں سنا. لیکن آپ میں سے ہر ایک نے آسمان اور زمین کے بارے میں ضرور سنا ہوگا. زمین کو تو دیکھ بھی رکھا ہے، اور جس خلا کو ہم دیکھتے ہیں نیلا، بہرحال اس کو بہت سے لوگ آسمان کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آسمان اور زمین کے تعلق سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بگ بینگ کے بارے میں کچھ لوگوں نے سنا ہے اور کچھ لوگوں نے نہیں سنا. تو اب اللہ تعالیٰ بگ بینگ کے بارے میں اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا. کانتا رتقا ففتقناہما. یہ ہے بگ بینگ. اس کائنات کا آغاز آج سے تقریباً 14 ارب سال پہلے، 14 بلین ایئرز پہلے ایک عظیم الشان دھماکے سے ہوا. اس دھماکے کو سائنس کی زبان میں بگ بینگ کہا جاتا ہے. یہ بگ بینگ تھیوری 1929 یا 1930 کے آس پاس سائنٹسٹ نے اس کو اختیار کیا، اور آج تقریباً یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے، یہ ایک تھیوری نہیں رہ گئی. تو بہرحال یہ ایک دھماکے کے ذریعے یہ کائنات کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ اسی دھماکے کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا. اب یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں، اس آیت میں بگ بینگ کا ذکر تو نہیں ہے، اس آیت میں تو آسمان اور زمین کے بند ہونے کا ذکر ہے. تو اس کا جواب یہی ہے، میں نے جو بھی کہا کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی نے آسمان اور زمین کے بارے میں سنا ہے، لیکن آپ میں سے ہر ایک آدمی نے بگ بینگ کے بارے میں نہیں سنا. بگ بینگ کے بارے میں اس نے سنا ہے جس نے تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہوئی ہے، یہ اس نے نیشنل جیوگرافی کے اوپر کچھ چینلز کچھ ایپیسوڈز دیکھے ہوئے ہیں. لیکن جو ایک عام آدمی ہے، جو ایک عام صحرا نشین ہے، جو کسی گاؤں میں رہتا ہے، وہ شخص بگ بینگ سے واقف نہیں ہے. وہ تو آسمان اور زمین کو جانتا ہے. تو شہر میں رہنے والا اور پڑھا لکھا وہ بھی آسمان اور زمین کو جانتا ہے. گاؤں میں رہنے والا دیہاتی وہ بھی آسمان اور زمین کو جانتا ہے. قرآن کریم صرف شہریوں کے لیے نہیں ہے اور وہ صرف سائنٹسٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہر انسان کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی لینگویج کا استعمال کیا ہے جس کو ہر ایک انسان سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ سب چیزیں سنگولیرٹی لیول پر تھی. سنگولیرٹی لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ نہ ہو اور ایک دم وہاں دھماکہ ایکسپلوژن ہو اور یہ کائنات وجود میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے صرف اس سنگولیرٹی لیول کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ کانتا رتقن، کہ یہ آسمان اور زمین بند تھے، یعنی اس سنگولیرٹی لیول پر تھے، نہیں تھے. ففتقناہما، اور ہم نے ایک ایکسپلوژن کے ذریعے ان کو نکال باہر کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل وہ لوگ جو بایولوجی بالکل بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہی لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے. آج کی جو ماڈرن بایولوجی اور سائنس ہے وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ ہر جاندار کا جو بنیادی سیل ہے، جرثومہ ہے کہ جس سے وہ بنا ہے سیل، اس سیل کو کہتے ہیں سائٹوپلازم. اور سائٹوپلازم کے اندر 80% پانی ہوتا ہے. 80% پانی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وہ سائٹوپلازم ہر جاندار کے اندر ہے. وہ انسان کے اندر بھی ہے، وہ شیر کے اندر بھی ہے، وہ چیتے کے اندر بھی ہے، وہ کیڑے کے اندر بھی ہے، وہ سانپ اور بچھو کے اندر بھی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. دیکھیے سائٹوپلازم جو ہے یہ اس کی ڈسکوری تو آج کی ہے، آج سے چند سال پہلے اس کی ڈسکوری ہوئی ہوگی، 100 سال پہلے ڈسکوری ہوئی ہوگی. لیکن قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہو رہا ہے، اس ماحول میں سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہاں تو صرف بے پڑھے لکھے لوگ بسا کرتے تھے. اس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام لوگوں کو سنانا شروع کر دیا. جو یہودی پڑھے لکھے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ سائٹوپلازم چیز نام کی کوئی چیز اس دنیا کے اندر ہے.
اس کے باوجود قرآن نے اس سائنٹیفک حقیقت کو بیان کیا آج سے اتنے سو سال پہلے، اور آج سائنس اس کی تصدیق ہی کر رہی ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تو یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ افلا یؤمنون، کہ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، کیا ان کو یہ اتنی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں؟ اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ سائنس سے ہے۔ لیکن میں نے ابھی کہا کہ قرآن سائنٹیفک فیکٹس کے تو مطابق ہے، لیکن سائنٹیفک تھیوریز کے مطابق ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلی آیت 31 وجعلنا، اس آیت کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور اس اعتراض کے بعد انشاءاللہ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے، یعنی لوگوں کو لے کر زمین ہلنے نہ پائے۔ یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے، رواسی، رواسیہ کا جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے کیل کے لیے۔ اچھا، کیل جب آپ کسی لکڑی میں یا دیوار میں ٹھوکیں گے تو وہ یعنی اس طریقے سے کہ کیل پہلے سے دیوار میں نہیں تھی، اب آپ نے اس میں ٹھوکا تو وہ چلی گئی اندر، اب وہ دیوار کا یا لکڑی کا حصہ بن گئی، لیکن وہ پہلے سے اس لکڑی میں موجود نہیں تھی، پہلے سے اس دیوار میں موجود نہیں تھی، بلکہ باہر سے اس کو اندر داخل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل بنایا، تو کیا زمین کے اوپر پہاڑ کہیں باہر سے لا کر ٹھوکے گئے ہیں؟ اگر آپ اس کا اس طریقے سے ترجمہ کریں گے تو یہ بڑا سخت اور قابل اعتراض بات ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جیولوجی تھوڑی سی جانتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بنے، بلکہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے، مثلا دو پلیٹیں ہیں زمین کی، جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گی تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ اب جو مضبوط پلیٹ ہوگی وہ تو نیچے چلی جائے گی، اور جو کمزور پلیٹ ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی، اور یہ جو اوپر گئی ہے اسی سے پہاڑ بنتا ہے، اور جو نیچے گئی ہے وہ بہت نیچے، مثلا اگر پہاڑ سمجھ لیجئے کہ 3 کلومیٹر اونچا ہے تو 30 کلومیٹر نیچے وہ ٹیکٹونک پلیٹ گئی ہے۔ اس طریقے سے پہاڑ بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے باہر سے لا کر زمین میں گاڑ دیا، ایسا نہیں ہے کہ ایک مثلا فرش بچھا ہوا ہے، اس فرش کا تاکہ وہ اڑنے نہ پائے تو آپ اس کے اوپر کیلے ٹھوک دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا؟ یہ کیوں کہا کہ ہم نے زمین کے اندر رواسی یعنی پہاڑوں کو کیل کے طور پر گاڑا ہے، ایسا کیوں کہا؟ یہ قرآن کریم کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ رواسی استعمال کیا ہے یعنی کیل، یہ دراصل تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم نے اس میں یہ لفظ استعمال کر کے یہ پہاڑوں کا جو فنکشن ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ فنکشن کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے ان تمید بہم، اگر پہاڑوں کو زمین سے ہٹا دیا جائے، پہاڑ ختم کر دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ زمین کے اوپر خطرناک زلزلے آئیں گے، اور اتنے زلزلے آئیں گے کہ انسانیت باقی نہیں رہ پائے گی۔ ان تمید بہم، قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ زمین انہیں لے کر ہلنے نہ پائے۔ زمین کیسے ہلتی ہے؟ جب زلزلے آتے ہیں، تو اگر پہاڑ ہٹ جائیں تو زلزلے آنے لگیں گے، اور زلزلے آنے لگیں گے تو لوگ باقی نہیں رہ پائیں گے۔ تو جس طریقے سے ایک فرش، یہ محض ایک تشبیہ ہے، میٹافوریکل لینگویج ہے، جس طریقے سے ایک فرش کو اس طریقے سے بچھایا جاتا ہے کہ وہ نہ ہلے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس طریقے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ زمین میں اتنے زبردست زلزلے نہ آئے کہ انسانیت ختم ہو جائے۔ تھوڑے بہت زلزلے آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنے زلزلے نہ آئے کہ انسانیت ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے طور پر، استعارے کے طور پر، میٹافوریکلی اللہ تعالیٰ نے لفظ رواسی کا استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کو کہیں سے لا کر گاڑا گیا ہے، بلکہ مثلا آپ اگر جیولوجی کی کوئی ٹیکسٹ بک کھولیں اور اس کے اندر آپ پہاڑ کا ایک وہ دیکھیں، ایک چارٹ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ اوپر کو جا رہا ہے، اور جتنا پہاڑ اونچائی پر ہے اس سے 5 سے 10 گنا وہ نیچے ہے۔ تو آپ کو چارٹ دیکھ کر ایسا لگے گا گویا کہ اس پہاڑ کو گاڑا گیا ہے،
زمین کے اندر، حالانکہ وہ گڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ایسا لگے گا. تو اس لگنے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے رواسی کے ذریعے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پہاڑ کو کہیں سے لا کر زمین میں گاڑ دیا گیا، بلکہ پہاڑ کا جو فارمیشن ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ دو جو پلیٹس ہیں کانٹیننٹل پلیٹس وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور اس طریقے سے پہاڑ بنتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. بہت سے لوگ ہنستے ہیں جب لفظ سما قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اور ان کو پرابلم یہی ہے کہ ارے قرآن میں اتنی غلطیاں نکالو کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ لوگ آخری سانس تک کے رہتی دنیا تک کی کوشش کریں گے، قرآن کریم میں یہ غلطی نہیں نکال سکتے. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. اب یہ لوگ قرآن پر اعتراض اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی آسمان سے مراد کیا ہے؟ یہ جو نیلا دن میں اور رات میں ہمیں کالا نظر آتا ہے، کیا یہ آسمان ہے؟ یہ تو چھت نہیں ہو سکتی چونکہ یہ تو خلا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چھت کیسے کہہ دیا؟ یہ تو بالکل ایک بہت بڑا سائنٹیفک بلنڈر ہے. اس بنیاد پر ہم قرآن کریم کو حق کیسے مان لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے لفظ سما جو استعمال کیا ہے وہ اونچی چیز کے لیے استعمال کیا ہے. جو بھی چیز اونچائی پر ہو اس کو قرآن نے السما کہا ہے. یہاں تک کہ بادلوں کو بھی السما کہا. یہ تو اردو میں آسمان، ہم جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے خلا، اس کو ہم آسمان اردو میں بولتے ہیں. قرآن کریم نے لفظ سما بادلوں کے لیے بھی استعمال کیا چونکہ بادل اونچائی پر ہوتے ہیں. بادل ہمارے پیر میں نہیں ہے بلکہ ہمارے سروں کے اوپر ہیں. یہاں تک کہ چھت کے لیے، گھر کی چھت کے لیے بھی قرآن میں لفظ سما استعمال ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ چھت بطور آسمان کے ہمیں دی ہے. وہ محفوظ چھت کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسمان کہہ رہا ہے؟ آپ نے اگر تھوڑی بہت بھی اگر لوگوں کو نالج ہے اور نہیں ہے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کی جو 7 لیئرز ہیں کہ جس میں اوزون بھی آتی ہے، یہ وہ محفوظ چھت ہے کہ اگر یہ لیئرز نہ ہو تو جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں یا اسی طریقے سے ایکس ریز ہیں، یہ انسان کو اور اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کو جلا کر بھسم کر دیں. لیکن یہ جو لیئرز اللہ تعالیٰ نے اس ایٹماسفیئر میں بنائی ہیں 7 لیئرز، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ بھی چھن کر آتی ہیں اور محفوظ شعاعیں ہم تک پہنچتی ہیں، اور جو غیر محفوظ اور نقصان دہ شعاعیں ہیں وہ ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں. جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں، جو محفوظ ریز ہیں وہی یہاں پر آتی ہیں، فلٹر ہو کر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان 7 لیئرز کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو، یعنی جو اونچائی پر جو چیز ہے، ہم نے محفوظ چھت بنایا. اگر وہ 7 لیئرز نہ ہوتے تو تم کبھی بھی حفاظت کے ساتھ دنیا میں سانس نہیں لے سکتے تھے.